إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 اس کی ابتدا کی تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور تم حق کو باطل کے ساتھ خلط مت کرو، وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے ہم نے پہلے ٹکڑے کے حوالے سے بات کی تھی۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس آیت کریمہ کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہودیوں کو فرمایا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اس کے ساتھ مکس نہ کرو۔ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنا اور مکس کرنا، اس کی کیا صورت ہے یا اس کی کیا مثالیں ہیں، وہ ہم نے تفصیل سے کل کے درس میں بیان کی۔ بہت ساری مثالیں جو صحابہ و تابعین نے بیان کی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ کس کس طریقے سے اہل کتاب اور یہودی وہ حق کو باطل کے ساتھ مکس کرتے تھے، خلط ملط کرتے تھے۔ اور جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ یہ جتنی مثالیں ہم نے بیان کی ہیں وہ صرف مثالیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہود و نصارہ صرف یہی کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ حق اور باطل کو خلط ملط کرتے ہیں، مکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک اور بات اسی ٹکڑے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کو کہ تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو۔ اب خلط ملط کرنے کا ایک سے زیادہ طریقہ ہو سکتا ہے۔ ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ حق کی جب تشریح کی جائے، ان کی کتابوں میں جو حق بات بیان کی گئی ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے وہ اس کی تفصیل میں، اس کی وضاحت میں ایسی باتیں بیان کرتے تھے کہ جس سے حق اور باطل میں فرق کرنا ممکن نہ رہتا۔ تو ایک طریقہ اس کا خلط ملط کرنے کا حق اور باطل واضح نہ ہوتا۔ اسی طرح ایک اور بات اسی ٹکڑے کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو۔ یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ باطل نہ کہو، باطل بات نہ پیش کرو، غلط بات پیش نہ کرو؟ یہ کیوں کہا؟ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مکس کر پیش نہ کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ باطل ہمیشہ ایسی چیز ہے کہ جو فطرت کے خلاف ہوتی ہے۔ عربی کا محاورہ ہے الحق ابلج والباطل لجلج۔ حق جو ہے وہ ہمیشہ پختہ ہوتا ہے اور باطل ہمیشہ ڈگمگاتا رہتا ہے۔ تو چونکہ باطل ہمیشہ ڈگمگاتا رہتا ہے، اس کی بنیاد کسی پختہ چیز پر نہیں ہوتی، اس کی دلیل پختہ کبھی بھی نہیں ہوتی، اور وہ فطرت کے خلاف ہوتا ہے۔ اس وجہ سے باطل کو رواج دینے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ حق کی آمیزش کی جائے۔ جب تک باطل کے ساتھ حق کی آمیزش نہ کی جائے، حق کو نہ جوڑا جائے، تب تک جو عوام ہے وہ اس کو قبول نہیں کرے گی۔ اور یہ ہمیشہ سے اہل باطل کا طریقہ کار رہا ہے، آج بھی، اور تاریخ کے تمام ادوار میں یہی طریقہ رہا ہے، بلکہ تمام امتوں میں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں، جب سے انسان موجود ہے اور جب سے یہ حق اور باطل کی جنگ جاری ہے، تب سے یہ چیز موجود ہے کہ باطل کو جب بھی پیش کیا جاتا ہے، ایسی اس کے ساتھ حق کی کچھ نہ کچھ بات کو ملایا جاتا ہے تاکہ جو جس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ اس کو قبول کرے اور اس کو رواج حاصل ہو۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ آج بھی ہم دیکھیں ان لوگوں کو کہ جو دین کی بات کرتے ہیں، خاص طور پر ان کو دیکھنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، اور کیا وہ حق پر قائم ہے، کیا حق کے جو علماء ہیں کیا انہوں نے ان کی تعریف کی ہے یا ان کے بارے میں اچھے لوگوں کے خیالات ہیں یا نہیں ہیں۔ صرف ان کی چند باتوں کو سن کر، کسی بھی شخص کی چند باتوں کو سن کر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ شخص بہت اچھا ہے اور صحیح باتیں کرتا ہے، یہ درست نہیں۔ ساری باتوں کو دیکھیں تو ٹھیک ہے، لیکن چند ایک باتیں وہ ہر ایک حق کی بات ضرور کہے گا، کوئی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، وہ حق کی بات کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ اس میں حق کی آمیزش ضرور کرے گا تاکہ اس کی بات کو رواج حاصل ہو اور وہ لوگ اس کی بات کو قبول کریں۔ یہاں تک کہ ابلیس بھی جب
کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ حق بات بھی ڈال دیتا ہے، کوئی ایسی بات بھی ڈالتا ہے کہ جو صحیح ہوتی ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی بات، اس سے ملتی جلتی بات وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہنوں کے بارے میں کہی تھی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کاہن وہ کیا کرتا ہے، وہ مختصر حدیث لمبی ہے، مختصر بات کرتا ہوں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک سچ بولتا ہے اور اس کے ساتھ 100 جھوٹ بولتا ہے۔ ایک بات سچ کہتا ہے، صحیح کہتا ہے، اور اس کے ساتھ 100 جھوٹ بولتا ہے، اور لوگ اس سچ بات کی وجہ سے اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شخص نے فلاں وقت میں فلاں بات کیا نہیں کہی تھی اور ویسے ہی ہوا جیسے اس نے کہا تھا، اور اس کے وہ جو 100 جھوٹ ہے جو اس نے اس کے ساتھ ملائے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہی بات اہل باطل کی ہے، اور جتنے بھی لوگ کسی باطل چیز کو رواج دیتے ہیں ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، حق بات تھوڑی سی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر باطل بہت ساری اس کی آمیزش کرتے ہیں۔ اسی ٹکڑے کے حوالے سے ایک اور بات یہ بھی ہے کہ حق اور باطل کو اس کی آمیزش کرنا اور باطل کو حق کے ساتھ ملا کر اس کو خوشنما کر کے پیش کرنا، یہ کن کی صفات ہے؟ یہ یہودیوں کی اور اہل کتاب کی صفت ہے جس کی اللہ نے مذمت کی ہے۔ اس کے بعد اگلے آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کا کتمان کرو، حق کو چھپاؤ۔ تو یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہودیوں کی 2 صفات بیان کی اور 2 چیزوں سے ان کو منع فرمایا ہے۔ کیا؟ ایک یہ کہ حق کو وہ باطل کے ساتھ ملا کر اس کی ملاوٹ کر کے پیش کرتے تھے، اس سے منع فرمایا، اور نمبر 2 کہ وہ حق کو چھپاتے تھے اور اس چیز سے بھی منع فرمایا۔ ان 2 صفات کا تذکرہ کیا، ان دونوں صفات سے ان کو منع کیا ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کی جو عربی لغت کے اعتبار سے جو ترکیب ہے، جو جملے کی ترکیب ہے، اس سے یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے آیت کا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اس کے 2 معنی بن سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ، اور یہ جو 2 معنی پہلے جملے کے ساتھ اس کے جوڑ کے حوالے سے ہیں، ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ فرمایا کہ اور تم حق کو باطل کے ساتھ اس کی آمیزش نہ کرو اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں، یعنی دونوں باتوں سے انفرادی طور پر منع کیا گیا۔ پہلا معنی یہ بن سکتا ہے اس آیت کے ان 2 ٹکڑوں کا کہ تم حق کے ساتھ باطل کی آمیزش نہ کرو اور اسی طرح حق کو مت چھپاؤ، دونوں باتوں سے منع کیا گیا۔ دوسرا معنی اس کا یہ بن سکتا ہے کہ تم حق کو باطل کے ساتھ اس کی آمیزش نہ کرو جبکہ تم حق کو چھپاتے بھی ہو، یعنی دونوں کے جوڑ سے منع کیا گیا۔ حق کو چھپاتے ہوئے حق کے ساتھ باطل کی آمیزش نہ کرو، دونوں کو اکٹھا نہ کرو، ان دونوں چیزوں کو ایک وقت میں بیک وقت میں ان دونوں چیزوں کو نہ کرو۔ تو یہ 2 معنی اس کے بن سکتے ہیں اور یہ دونوں معنی صحیح ہیں، دونوں معنی درست ہیں۔ اور یہ جو دوسرا معنی ہے کہ یہاں پر دونوں چیزوں کو انفرادی طور پر ان سے منع نہیں کیا گیا بلکہ دونوں کے جوڑ سے منع کیا گیا ہے، یہ دوسرا معنی یہ بھی درست ہے، اور اس کی کچھ تائید ایک شاذ قرات سے بھی ملتی ہے۔ بعض شاذ قرات میں، اور صحیح متواتر شاذ قرات کے حوالے سے ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، اس کے حوالے سے تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ شاذ قرات دوسری میں کیا اس کو پڑھا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے وہ مروی ہے وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، یہاں پہ ہمارے جو قرات ہے جس سے قرآن پڑھا جاتا ہے وہ ہے وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اس میں نون، آخر میں نون نہیں ہے۔ دوسری جو قرات ہے اس میں آخر میں نون ہے، اور آخر میں اگر نون آئے گا تو اس کا صرف ایک ہی معنی بن سکتا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ آمیزش کرتے ہوئے حق کو مت چھپاؤ، یعنی دونوں چیزوں کو اکٹھا نہ کرو۔ تو دونوں معنی درست ہیں۔ پہلا معنی وہ بھی درست ہے کہ دونوں سے انفرادی طور پر بھی منع کیا گیا ہے، اور دوسرا معنی بھی درست ہے کہ دونوں کو ملا کر کرنا، دونوں باتوں کو اکٹھا، یہ ان دونوں غلط کاموں کو اکٹھا کرنا، ان سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور معنی میں بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا اگر ان دونوں معنی کو لے لیں، اس لیے کہ جب کوئی شخص حق کو باطل کے ساتھ اس کی آمیزش کرے گا تو دوسرے لفظوں میں وہ حق کو چھپائے گا، تو دونوں باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یہ جو بات ہے کہ یہ 2 کام اہل کتاب کیا کرتے تھے، حق کو باطل کے ساتھ حق کی آمیزش کرنا اور حق کا کتمان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی اہل کتاب کی یہی صفت بیان کی گئی ہے۔ اور جیسا کہ ہم پہلے کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن کی بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن خود کرتا ہے، اور قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تائید کرتی ہے، اس کو تقویت دیتی ہے، اس کی تشریح کرتی ہے، مختلف اس کے پہلو ہو سکتے ہیں۔ تو اسی سے ملتی جلتی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 71 میں بھی بیان فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو، اس کی آمیزش کرتے ہو، اس کے ساتھ خلط کرتے ہو، اور حق کو تم کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو۔
تقریباً اس آیت کریمہ کے الفاظ وہی ہیں جو سورۃ البقرہ کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ ان کو اس چیز سے منع کیا گیا، اور سورۃ آل عمران میں یہ کہا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، صرف اتنا ان دونوں آیات میں فرق ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ ہی کی ایک اور آیت، اس میں بھی اسی سے ملتی جلتی بات کہی گئی ہے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 146، آیت نمبر 146۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لا یکتمون الحق وہم یعلمون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 146 ہے، اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وہ تورات میں موجود ہیں اور موجود تھیں، لیکن اہل کتاب نے اس کو چھپا دیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو جانتے ہیں، کن کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کما یعرفون ابناءہم، اسی طرح جس طرح یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، جس طرح اگر بہت سارے بچے اکٹھے ہوں تو کوئی شخص اپنی اولاد کو فوراً سے پہچان جاتا ہے، اسی طرح سے یہ یہودی اور یہ اہل کتاب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ کس طرح پہچانتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں ان کی صفات موجود ہیں، لیکن کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن یقیناً ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں۔ تو وہی بات آ گئی جو سورۃ البقرہ کی جو ہم آیت ابھی پڑھ رہے ہیں کہ وہ حق کو چھپاتے تھے جبکہ وہ جانتے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتے تھے۔ اسی طرح اسی آیت کے اسی ٹکڑے کے حوالے سے ایک اور بات کہ حق کو چھپانا، کتمان حق جس کو کہا جاتا ہے، حق کی بات جس شخص کو اس کا علم ہو جائے اور علم ہونے کے باوجود وہ اس کو چھپا دے، اس کو ظاہر نہ کرے، لوگوں کو اس کو بیان نہ کرے، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اس بارے میں قرآن و سنت میں بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی بعض آیات کو دیکھتے ہیں، اور ان میں سر فہرست سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 159 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بہت ہی سخت وعید آئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حق بات کو چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے، وضاحت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں؟ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یقیناً وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں کس چیز کو؟ ما انزلنا من البینات والہدی، جس چیز کو ہم نے نازل کیا بینات میں سے اور ہدا ہدایت میں سے، جو ہم نے بینات، جو نشانیاں اور جو ہدایت ہم نے نازل کی ہے، اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے کتاب میں لوگوں کے لیے اس کو واضح کر دیا ہے، اس کے بعد کہ ہم واضح کر چکے کتاب میں، اور کتاب سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے اور قرآن کریم بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی کتاب، اللہ کی نازل کردہ کوئی کتاب بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ جب ہم کتاب میں وہ باتیں ساری بیان کر چکے، اس کے بعد وہ لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں اور اس میں موجودہ ہدایت کو چھپاتے ہیں، لوگوں کو بیان نہیں کرتے، واضح نہیں کرتے، ان کو اس کی طرف بلاتے نہیں، ان کے لیے کیا عذاب ہے؟ غور کیجیے گا کتنا سخت عذاب ہے۔ فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنتیں ہیں، اللہ جن کے اوپر لعنت کرتے ہیں، یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت فرماتے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں کیا گیا، جبکہ حالانکہ جس شخص پر اللہ لعنت کر دے اس سے بڑھ کے اور اس کا عذاب، اس کے پر عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ان لوگوں کا گناہ اتنا سنگین ہے، فرمایا وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے ان پر بھی لعنت کرتے ہیں، یعنی انسان بھی، جن و انس بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، یا فرشتے، یلعنہم اللاعنون جو فرمایا کہ لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، اس سے مراد جن و انس بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جتنے لعنت کرنے والے ہیں وہ بھی ان لوگوں پر لعنت کرتے ہیں، اور ان سے بڑھ کے سب سے وہ اللہ رب العالمین، وہ ان پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ اور اللہ کا لعنت کرنے کا معنی جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اس کو دھتکار دیتے ہیں۔ جو شخص اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا، محروم کر دیا گیا، اس سے بڑھ کے اور اس پر کیا عذاب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح چند ایک اور باتیں بھی قرآن و سنت میں ان لوگوں کے حوالے سے وعید آئی ہے، لیکن چونکہ ہمارے درس کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے، یہیں پہ بات کو روکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہیں سے اگلے درس میں بات کو آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔